الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا بسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله المولانا العظيم محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم سب کو رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد ایک دن عطا فرمایا، اسے عید الفطر کا دن کہتے ہیں۔ اسلام میں صرف دو عید ہیں، ایک عید عید الفطر ہے، ایک عید عید الاضحیٰ ہے۔ دونوں عید بھی قربانیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب کو حکم ہے کہ روزہ رکھو، تراویح پڑھو، تاک راتوں میں جاگو، اعتکاف میں بیٹھو، شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ سب کام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کرنے کے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ سارے کام کرنے کا موقع دیے ہیں۔ سب تو ویسے خوش نصیب ہیں، اللہ کو بندوں سے بڑی محبت ہے۔ ایک بندہ وہ ہے رمضان آیا لیکن رمضان اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا، اس کے ایمان کمزوری کی وجہ سے، اس کے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے رمضان کا ڈر خوف اس کے دل کے اندر نہیں آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے جو تحفہ تھا، جو انعام تھا رمضان کا مہینہ، وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، وہ کسی وجہ سے رات میں قرآن نہیں سن سکا۔ قربان جاؤ اس اللہ پر۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عید کی رات ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں۔ رات بھی بہت سارے نوجوان جاگ کر عبادت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھو بندوں سے کیسی محبت، فرمایا پورا مہینہ تو میرے پاس نہیں آیا لیکن لیلۃ الجائزہ کی رات میں بھی آ گیا تو ہم تیرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پھر تیسرے درجے میں فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو رمضان کا خیال نہیں کیا، تراویح کا خیال نہیں کیا، لیلۃ الجائزہ رات کا بھی خیال نہیں کیا، وہ عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ کے اندر آ گیا۔ قربان جاؤ اس اللہ پر، اس اللہ کا شکر ادا کرو، احسان ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تب بھی میں
دوستوں رمضان اللہ کی طرف سے بڑا انعام تھا، بڑا گفٹ تھا۔ قربانی کرنے والوں نے کیسی کیسی قربانی کیے، فطرے ادا کیے، زکوٰۃ ادا کیے، صدقے ادا کیے، مرحومین کی طرف سے انہوں نے اپنا پیسہ لٹایا، اپنا جان لٹایا، راتوں میں اٹھ کر سحری کیے، افطار تک انتظار کرتے رہے۔ وہ ماں بہنیں جو اپنے گھروں میں بچوں کی پرورش کی، ادھر شوہر کا انتظام کیا، ادھر سحری افطاری کا انتظام کیا، ادھر وہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کو بھی گئے، روزہ بھی رکھے، اسکولز کو بھی گئے، تاخراتوں میں بھی جاگے، اسکولز کو بھی گئے، لیکن بیچارے روزوں کی وجہ سے تھک جاتے، مسجد میں آ کے آرام کرتے، انتظار کرتے رہتے افطار کا وقت ہوگا تو ہم افطار کریں گے۔ دوستوں یہ عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ، اتنا مقبول ہے، اتنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں سے کہتے، اے فرشتوں اپنا عبادت چھوڑو، اپنی تسبیح چھوڑو، میرے بندے روزہ رکھ کر مغرب میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، میرے بندوں کے دعاؤں پہ آمین کہا کرو۔ یہ خوش نصیبی ہمیں روزانہ ملتے ملتے 30 دن ملا تھا، اور جن کو ملا انہوں نے غنیمت سمجھا، جن کے سروں سے نکل گیا دوستو بزرگوں، اب اس عمل کی قبولیت مانگنا ہے۔ ہمارے روزے قبول ہو، ہمارے تراویح قبول ہو، ہمارا جاگنا قبول ہو، ہمارا اعتکاف قبول ہو، تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ یہ میرے اعمال ہیں چھوٹے موٹے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ دوستو دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، آخرت کا مسئلہ نہیں گزرے گا، بغیر اعمال کے نہیں ہوگا، بغیر نیکیوں کے نہیں ہوگا، بغیر اچھے کاموں کے قبر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، جس کو اللہ کے پاس جانے کا ڈر ہوگا، جس کو مرنے کا ڈر ہوگا، جس کو اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہوگا، سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے خواہشات کو چھوڑے گا۔ دوستو بزرگوں رمضان میں تو ماشاءاللہ کتنے نوجوان اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے نمازوں کو آتے رہے، اللہ حضرات کو قبول فرمائے۔ جیسے آپ لوگ رمضان میں آتے رہے اسی طریقے سے باقی 11 مہینے بھی عادت بنائیے، ورنہ یہی نماز ہے، ہمیں کل قیامت کے دن سوال ہوگا اے لوگوں کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور فرمایا یہ نماز تھی، یہ نمازوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے تھے، کان میں آواز آتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے چھوڑ دیتے تھے۔ دوستو بزرگوں یہی نماز ہے سب سے پہلے قبر میں سوال ہونے والی، یہی نماز ہے آدمی کو کامیاب کر کے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج جائے۔ سب سے پہلے ارادہ کریں انشاءاللہ جیسے ہم رمضان میں پڑھے ہیں باقی 11 مہینے بھی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ دوسرا کام ہمارا یہ ہے رمضان آیا تو ہم نے سحری کی، افطاری کی، حلال چیزیں نہیں کھائے، پاکیزہ چیزیں نہیں کھائے، جن کی اجازت تھی، جن کی پرمیشن تھی ہم نے نہیں کھایا، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں بند کمرے میں پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا، چشمے میں پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا، بازار میں نہیں پیوں گا، اس لیے کہ میں روزہ ہوں، میں نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا۔ دوستو بزرگوں ارادہ کرو، جب ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں کیا حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا حرام غذائیں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا حرام پینے کی چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ ضرور چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ ارادہ کرو کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے حلال چیزیں چھوڑی ہے، اب باقی 11 مہینے کے اندر ہمیں حرام چیزیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے لوگ ان حرام چیزیں پینے کی وجہ سے، ان حرام چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو گئی، نہ وہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ دوستو بزرگوں ہماری زندگی بڑی چھوٹی، ہماری زندگی کے کام بڑے چھوٹے،
دیکھتے دیکھتے زندگی گزر جاتی ہے. کتنے لوگوں نے سوچا عید کا دن آئے گا ہم خوشی منائیں گے، لیکن وہ رمضان میں دنیا سے چلے گئے. کتنے لوگوں نے سوچا عید کا دن آئے گا ہم نئے کپڑے پہنیں گے. اسی لیے فرمایا فرشتے کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو نئے کپڑے تیاری کر رہا ہے، نئے کپڑے سلا رہا ہے، نئے کپڑے پہننے کا شوق رکھتا ہے، لیکن اس کا نام مردوں کے رشتے میں ہے. فرشتے کہتے ہیں دیکھو یہ بندہ نئے کپڑوں کی تیاری میں لگا ہے، لیکن اس کا نام مردوں کے رشتے میں ہے. یہ نئی کپڑے نہیں پہنے گا بلکہ کفن پہننے والا ہے. ایک بندہ مکان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، میرا گھر جلد اوپن ہوگا، میں گھر کے اندر چلا جاؤں گا، آرام اور راحت سے رہوں گا. لیکن فرشتے دیکھ کے مسکراتے، ارے دیکھو دیکھو یہ اپنی مکان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، یہ مکان میں نہیں جائے گا، اس سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے گا. تو اس لیے دوستو بزرگوں ہماری زندگی بڑی چھوٹی، اچھے اچھے نیتیں کرو کہ انشاءاللہ جیسے ہم حرام کھانے حلال کھانے سے بچے تھے، حلال پینے سے بچے تھے، باقی 11 مہینے بھی انشاءاللہ ہم وہ چیزیں نہیں کھائیں گے، وہ چیزیں نہیں پئیں گے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہو. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسرا پیغام میرا یہ ہے عید کے ذریعے سے، دوستو بزرگوں ہم نے رمضان میں آنکھوں کی حفاظت کی، ہم نے ٹی ویاں نہیں دیکھی، ہم نے اپنے موبائل میں فلمز نہیں دیکھے، ہم نے گندی تصویریں نہیں دیکھی، ہم نے عورتوں کو نہیں دیکھا. دوستو بزرگوں ان آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جس کی آنکھ نہیں ہے، جو نہیں دیکھ سکتا. وہ کہنے پہ مجبور ہوگا بھائی میں اپنی پوری دنیا کی چیزیں دے دوں گا، مجھے کوئی اپنے 2 آنکھ دے دے. ہے کوئی دینے والا؟ یہ آنکھوں کی نعمت، یہ آنکھوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جن سے اللہ نے یہ آنکھیں نکال دی. وہ تو یہ کہے گا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے 2 آنکھ دے دیے تو اچھا ہے. دوستو بزرگوں ان آنکھوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے مسلمان مردوں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اے مسلمان عورتیں تم بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. اس لیے کہ آنکھ سے گناہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر آگے چل چل کے وہ بڑے سے بڑے گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے. اس لیے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. جب بندہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت دیتے ہیں، عبادت کا ٹیسٹ دیتے ہیں، عبادت میں مزہ دیتے ہیں. آج ہمیں عبادت میں مزہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں. صرف ہمیں اپنی بیوی کو دیکھنے کی اجازت ہے، ہمیں اپنی بیٹی کو دیکھنے کی اجازت ہے، ہمیں اپنی ماں کو دیکھنے کی اجازت ہے، ہمیں اپنے بہن کو دیکھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے. ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے. رب کعبہ کی قسم اگر ہم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی ہماری بیوی برباد ہو جائے گی، ہماری ماں بیٹی برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ گناہ ہم کرتے ہیں سزا ان کو ملتی ہے، پاپ ہم کرتے ہیں سزا ان کو ملتی ہے. اس لیے کہ ان آنکھوں کے گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چکاتا ہے. جو الرس تھا سونے کا کام کرنے والا تھا، ایک خاتون اس کے پاس آ گئی اپنی بنگڑی بنانے کے واسطے. اس کا ہاتھ بڑا خوبصورت تھا، بنگڑی بنانے والا ہاتھ دیکھا بڑا خوبصورت ہے. لذت دل کے اندر آ گئی، خواہش آ گئی، ہاتھ پکڑ کے دبایا اور اس کے بنگڑی کا ماپ بھی لیا. تھوڑا مزہ بھی آ گیا اس کو ہاتھ دبانے میں. گھر چلا گیا، جا کر دیکھا تو بیوی گھر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. پوچھا بیگم کیا ہوا، کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی عجیب معلوم نہیں کیا بات ہے، ہمارے گھر میں جو پانی دینے کے لیے آتا تھا بڑا شریف انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، معلوم نہیں روزانہ آتا تھا پانی دے کے چلا جاتا تھا، لیکن آج وہ پانی دینے کے لیے جب آیا میں اس کو دینے کے لیے گئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے دکان میں کسی کا ہاتھ پکڑا، اس کی سزا اللہ نے اس کی بیوی سے چکایا. تو اس لیے دوستو بزرگوں ان آنکھوں کی حفاظت،
اس لیے کہ ہمارے خاندان پہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں، وہ ہمارے عمل کو لکھ رہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہمارا چھوٹا عمل ہمارا بڑا عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اپنے آپ کے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، کانوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کان غلط سننے کے لیے نہیں ہے، یہ کانوں سے ہم قرآن سننے کی عادت بنائے، قرآن سننے کی عادت بنائے۔ ماں قرآن پڑھتی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے، بچے کو قرآن سننے کی عادت ہو گئی۔ بچہ جب ولادت ہوا، پیدا ہوا، بہت رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، ادھر گئے ادھر گئے، کہیں بھی گئے، مسئلے کا حل نہیں، بچہ رونا نہیں روکتا ہے۔ کسی نے کہا اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ، اللہ والے کے پاس لے کر گئے، بچے کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے کان میں کچھ پڑے، بچہ خاموش ہو گیا۔ ابا پوچھنے لگے حضرت اب تو بچہ خاموش ہوا، پھر گھر گئے بعد روئے تو روئے گا؟ کیوں نہیں روئے گا؟ اس لیے کہ اس کو عادت ہو گئی ہے قرآن سننے کی۔ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، بچے کو قرآن سن سن کے عادت ہو گیا۔ اب جب پیدا ہوا تو ماں نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن اس کے کانوں میں قرآن پڑھو، یہ بچہ خاموش ہو جائے گا۔ دوستو آج کون سا دور چل رہا ہے؟ ہم بچوں کے ہاتھ میں گانا رکھ کے دے دیتے ہیں، تو گانا دیکھ لے، تو فلم دیکھ لے، تو ناٹکا دیکھ لے، تو ڈرامہ دیکھ لے، کچھ تو بھی دیکھ لے، ہمارے کو پریشان مت کر۔ دوستو بتاؤ، ماں باپ بچوں کو غلط راستے پہ لے جا رہے کہ یا سیدھے راستے پہ لے جا رہے؟ خود بھی بچو، خود بھی بچو۔ ایک چیزیں ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، یہ خواہشات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ خواہشات پورے کرنے کی جگہ وہ دنیا نہیں ہے، وہ خواہشات پورے کرنے کی جگہ وہ آخرت ہے۔ جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری خواہشات پورے کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، بول رہا تھا، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرو، غلط راستے کی طرف مت جاؤ، غلط راستے کی طرف اپنے ہاتھوں کو مت بٹاؤ، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کے ساتھ اللہ موجود ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں ٹھیک ہونا ہے، اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بچے فالو ہوتے ہیں ماں باپ کو، ماں باپ نمازی، اولاد نمازی، ماں باپ قرآن پڑھنے والے، اولاد قرآن پڑھنے والے۔ دوستو دنیا میں جینا ہمارا مقصد نہیں ہے، اس دنیا کو بنا کے جانا وہ بڑی چیز ہے۔ اپنے گھر کے اندر سوچو، ہم 5 لوگ، 6 لوگ، 7 لوگ، 8 لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ باپ خوش ہے، بیٹے بڑا کماتے ہیں، اچھے سیٹنگ ہو گئی، ان کی اچھی زندگی چل رہی ہے۔ یہ بھی تو سوچو، جو قرآن اللہ کا ہے، اس کلام کو پڑھنے والے ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ باپ فکر کرتا ہے اولاد کی، کھانا کھائے کہ نہیں کھایا بچہ، لیکن یہ بھی تو فکر کرو کہ بچہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ بھی تو فکر کرو بیوی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یہ سب آپ کے بھروسے پہ زندگی گزارتے ہیں، آپ نے ان کی فکر نہیں کی۔ دوستو بزرگوں، یہی کہا جائے گا، آپ نے ان کو کھلا کھلا کر، پلا پلا کر، اچھے اچھے کپڑے پہنا پہنا کر ان کو جہنم میں جانے کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں۔ اولاد سے محبت نہیں، محبت کے پردے میں آپ ان کے ساتھ عداوت کرتے ہیں۔ آپ کو محبت ہوتی، بچے کو محبت سے اٹھاتے 7 سال کی عمر میں، کہتے کہ بیٹا چلو مسجد چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، آپ بھی چلیں گے، آپ استاد سے قرآن پڑھ لینا، میں مسجد میں نماز پڑھ لوں گا، میں مسجد میں ذکر کر لوں گا، میں دین کا کام کر لوں گا، تم استاد سے قرآن پڑھ لینا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر واپس آتے، معصوم بچی کو کہتے کہ بیٹا امی کے ساتھ تم بھی نماز پڑھو، امی کو کہتے کہ اپنی بیٹی کو لے کے نماز پڑھو، دونوں نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، شوہر مسجد میں اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا، پھر دونوں اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ یہ میرے ماں باپ بڑے اچھے، مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اے اللہ ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے۔ سوچو تو صحیح، ایک بار تصور کرو، وہ گھر کیا خوبصورت گھر ہوگا، جس میں ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہو، اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو، بیوی شوہر کے لیے دعا کرتی ہو، شوہر بیوی کے لیے دعا کرتے۔ آج ہمارے گھر ویران ہے، ہم سمجھتے سامان سے ڈیکوریشن کرنا گھر آباد نہیں ہے،
نمازوں کے ساتھ ڈیکوریشن کرو، ذکر کے ساتھ ڈیکوریشن کرو، تلاوت کے ساتھ ڈیکوریشن کرو، تسبیح کے ساتھ ڈیکوریشن کرو، سجدے میں سر رکھنے کے ساتھ اپنے گھر کو ڈیکوریشن کرو، اچھا سا سیلنگ لگا لینا، اچھا سا ویلیویشن کرنا، یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، خوبصورتی کی علامت یہ ہے ہمارے گھر کے اندر اللہ اللہ کہنے والے پیدا ہو، صبح شام اللہ کا نام لینے والے تیار ہو، صبح شام اللہ کے سامنے رونے والے تیار ہو۔ دوستو بزرگ، پھر ہمارا گھر گھر آباد ہوگا، یہ ہمارا گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکنے لگے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی چیزیں ہم کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آنے والے نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کو ہم نے دفن کر دیا، بتاؤ ہم نے ان کی خبروں میں کیا رکھا؟ کیا کبھی سونے کی انگوٹھی رکھی؟ کیا کبھی سونے کا چین رکھا تھا؟ کیا بھی اچھا پلنگ رکھا تھا؟ وہ لوگ کہتے ابا کو تکیا نہیں تو نیند نہیں آتی، قبر میں کیوں تکیا نہیں رکھے، چادر نہیں تو نیند نہیں آتی، مچھر کاٹے تو نیند نہیں آتی۔ اب قبر میں بتاؤ کون سے مچھر لڑ رہے ہیں؟ اب بتائیے کون سا نرم بستر اندر موجود ہے، کون سا پنکھا لگا ہوا ہے، کون سا اے سی لگا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اکیلے چلے جائیں گے، قبر کی مٹی کے اندر آرام کرنا ہے۔ کون سا شخص کامیاب ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ پیسہ وہ قبر سے پہلے تک ہے، رشتہ دار قبر سے پہلے تک ہے، دوستانہ تعلقات قبر سے پہلے تک ہے۔ اندر جو کام آنے والا ہے وہ نیکیاں ہے، وہ ثواب ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ تلاوت ہے، وہ تسبیح ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگو، ارادے کرو انشاءاللہ رمضان میں تو ماشاءاللہ بڑی محنت آپ لوگوں نے کی ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کی محنت کو، سب کے جان کو، سب کے مال کو، سب کے وقت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح اپنے باقی 11 مہینے بھی اپنے اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ کے آپ جو ہے تھوڑا تک نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھ لو، ایک منٹ، اس لیے کہ کھڑے ہوتے بولتے ہیں لوگوں کو نہیں دکھتا۔ ایک نیت یہ کرنا ہے، عید الفطر کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، وہ میرا کعبہ شریف، یہ تو نیت ہو گیا۔ سمجھ جانا یہ نماز جو ہے سال میں ایک بار پڑھتے ہیں، اس لیے سمجھ کے تو آسان ہے، نماز نہیں ہوگی۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں آپ لوگ ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے کان میں آواز آئے گی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے پہلے باندھ لینا، پہلی مرتبہ بند کو ثنا پڑھے، اب ہاتھ اٹھانے کے بعد بندنا نہیں چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر باندھ لینا۔ 3 اگستہ ہو گئے، ایک کے ساتھ آپ نماز سٹارٹ کریں گے، سورہ فاتحہ سورہ سب ہو جاتا۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا۔ آپ رکوع میں جا کر سوچ لیتے ہیں کیا ہمیں اٹھے نہیں ہوگا، یہاں ایک بار اللہ اکبر بولتے ہیں، کیوں؟ وہ نماز طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 ٹائم آپ کو آواز آئے گا اللہ اکبر چھوڑ دینا، اللہ اکبر چھوڑ دینا، اللہ اکبر چھوڑ دینا۔ 4تھی مرتبہ جب ہوگی رکوع میں چلے جانا۔ پہلی رکعت میں